بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 55 میں کتاب العقل والجہل کا 20واں حصہ بیان ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ سبق میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے دلائل میں ایک تتمہ موجود تھا خلقت افلاک کے حوالے سے، اور اس کے بعد خلقت زمین سے بھی توحید باری تعالیٰ کے لیے استدلال کو بیان کیا تھا۔ اس درس میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل اور اختلاف شب و روز اور آیات الہی اور سمندر میں کشتیوں کے چلنے سے توحید باری تعالیٰ کے لیے استدلال کو بیان کیا جائے گا۔ یہ وہ متن ہے جس کے بارے میں گفتگو جاری ہے، قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ سے ہے۔ اس میں آیات الہی کا تذکرہ ہوا ہے جن کے ذریعے خدا تعالی کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ کائنات میں ذات باری تعالی کی مختلف نشانیاں موجود ہیں، آسمانوں کی خلقت، زمین کی خلقت، رات کا آنا جانا، دن کا آنا جانا، اور کشتیاں اور بحری جہاز اور جو سمندر میں چلتی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس کے متعلق علامہ ملا صدرہ کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا فاصل سوم اختلاف شب روز کی حکمت اور اس میں پائے جانے والے دلائل وجود باری تعالی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اختلاف کے معنی میں دو وجہ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے بعد آنا جانا، والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، سورہ فرقان میں بھی اسی معنی میں استفادہ ہوا ہے۔ اور دوسرا مراد یہ ہے کہ ان کا طول و قصر میں، نور و ظلمت میں اور زیادتی اور کمی میں ان کا جو اختلاف ہوتا ہے۔ مشہور ادیب کے سائی نے بھی اسی معنی میں ان کو لیا ہے۔ اور پھر دونوں لحاظ سے شب و روز میں اختلاف پایا جاتا ہے، مختلف جگہوں پر دن رات طول و قصر کے حوالے سے بھی ان کا اختلاف ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بعد بھی آتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو شب و روز کا اختلاف ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں مخلوقات کے احوال کا نظم پایا جاتا ہے، ان کے لیے بہت سے فوائد ہیں جن کو مختلف علوم میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی بات کی مزید وضاحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شب و روز کے اختلاف اور آنے جانے میں مخلوقات کے لیے منافع موجود ہیں، اور رات میں مخلوقات اس طرح سو جاتی ہیں جیسے موت ہوتی ہے اور بہت ساری ان کی خستگی اور تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں بہت سے منافع ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں ان کا ذکر کیا ہے اور عقل والوں کو غور و فکر اور شکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رات کو طولانی کر دے، دائمی کر دے۔ اور یہ آیت ہے سورہ قصص 71 اور 72 نمبر آیت۔ اسی طرح علامہ ملا صدرہ نے بہت سی آیات کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رحمت الہی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات دن بنائے ہیں تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور اللہ کے فضل و کرم کو تلاش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح رات کو سونے کو اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، اور باقی یہ آیات قرآنی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ صبح کی جو طلوع ہوتا ہے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے اور آیات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ نیز انہوں نے فصل چہارم میں سمندری جہاز اور کشتی کے سمندر میں چلنے اور اس سے لوگوں کے لیے نفع حاصل ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس میں چند بحثیں ہیں۔ پہلی، فلک کا لغوی معنی بیان کیا ہے اور اس میں سیبوئے کا ایک ادبی نکتہ بھی بیان کیا ہے۔ بحث دوم میں فقہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، تو اس میں دلیل موجود ہے کہ سمندری سفر کرنا جائز ہے اور اس طریقے سے کسب و
تجارت بھی جائز ہے۔ سمندری جہازوں کے متعلق تیسری بات میں فرماتے ہیں کہ اس سے کس طرح وجود باری تعالیٰ پر استدلال ہوگا، اس کی چند وجوہ بیان کی ہیں۔ ایک تو اس کے مادہ خلقت کے بارے میں ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، اگرچہ لوگ اس کو مرکب کرتے ہیں لیکن یہ مواد اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے خلق فرمایا ہے، کوئی جسم اور کوئی ممکن الوجود اس کا موجد نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ جو ہوائیں ہیں جن کے ذریعے اتنی بڑی کشتیاں چلتی ہیں تو یہ اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں۔ تیسرا لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالی نے یہ تقویت دی ہے کہ وہ اتنے مشکل اور سنگین سفر کو بھی انجام دے سکتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور چوتھا ہے کہ اطراف عالم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب چیزیں جاتی ہیں تو یہ ایک نظام چلتا ہے۔ اور اسی طرح سمندر کو بھی اس طرح قرار دیا ہے کہ اس میں اتنی بڑی کشتیاں چل سکتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس کی ایجاد ہے۔ پھر اس مطلب کی بھی تفصیلی تحقیق بیان کی ہے کہ کس طرح اتنی بڑی کشتی اور اتنے بڑے وزن کے ساتھ پانی کے اندر نہیں ڈوبتی، یہ ایک سائنسی تحقیق ہے، جدید تحقیقات سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اسی طرح 5ویں فصل میں شواہد ربوبیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسایا ہے جس کے ذریعے زندگی ہے، تو اس کے بارے میں بھی چند مشاہد کے عنوان سے بحث کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے وجود کے بارے میں تعریف وغیرہ فرمائی، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، سورہ فاطر کی آیت سے بھی استفادہ کیا ہے۔ پانی کے بارے میں مشہد ثانی میں فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے زمین پر حیات کے آثار ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں یا نباتات ہیں، ان کو پانی سے خلق کیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو قرار دیا ہے۔ فرمایا تعجب ہے انسان سے کہ جو درہم و دینار کو عظیم سمجھتا ہے، حالانکہ حیات کا مادہ پانی کو قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ سیوم فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کا سبب پانی کو قرار دیا، اس کے رزق و روزی کا سبب بھی پانی کو قرار دیا۔ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ۔ مشہد رابع میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندیوں سے نازل کیا ہے اور پھر یہ نباتات اور اشجار میں اوپر کو جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی طبیعت میں ہے، حالانکہ یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ طبیعت کا یہاں کیا معنی ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ پانی جو اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوتا ہے وہ اشجار و نباتات میں کس طرح اوپر جاتا ہے، تو اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بارے میں دیگر موارد کی طرح ایک عرفانی بات فرماتے ہیں کہ پانی کی حرکت کا بھی محرک اور اس کی غایت اعلیٰ ہے۔ یہ پانی جو حرکت کرتا ہے خالق سماوات و ارض کی اطاعت میں حرکت کرتا ہے، اور یہ سب شواہد اور آیات ہیں زبان حال سے کہتی ہیں کہ مجھے دیکھو اور سمجھو کہ ہمارا خالق و مالک کون ہو سکتا ہے، ہم خود اپنے خالق و مالک نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح ہماری جنس سے کوئی ممکن الوجود ہمارا خالق اور محرک نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی بحث کے تتمے کے طور پر فرمایا ہے کہ اسی پانی کے قطرے سے انسان کی جب خلقت ہوتی ہے تو اس کے تمام جو مراحل ہیں وہ بھی انسان کے لیے قابل غور ہیں کہ اللہ نے کس طرح اس کو ایک ذی شعور اور عاقل انسان کی صورت میں خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ اس کے تتمے کے طور پر فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ سب شواہد اور آیات اور اتنی خوبصورت صورتیں اور نقوش ہونے کے باوجود اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتا تو اس سے زیادہ نابینا اور گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون کا مصداق ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان اس حد تک غفلت کا شکار ہو۔ اس بحث میں مشہد دوم کے عنوان سے بحث فرماتے ہیں کہ آسمان سے اس کے نازل کرنے کا سبب کیا ہے، تو سائنسدانوں کے نظریات بیان فرماتے ہیں کہ وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ پانی سمندروں سے اوپر اٹھتا ہے اور پھر بارش کی صورت میں نیچے آتا ہے، تو فرمائے یہ ان کی ظاہری نگاہ ہے،
یہ بھی اپنی جگہ ایک سبب ہے، لیکن اس کا منظم ہونا اور اس کے اندر جو آیات اور شواہد پائے جاتے ہیں ان کو نہیں بھولا جا سکتا۔ اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس تمام نظام کا جو خالق اور مبدأ ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے، اور راسخون فی العلم اس کا یقین رکھتے ہیں، اور یہ سب شواہد اس کی وجود اور حکمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مشہد سوم کے عنوان سے بیان فرمایا کہ پانی کے ذریعے زمین کی حیات کی کیفیت کیا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات موجود ہیں کہ زمین میں قوت حیات ہوتی ہے، حیات حیوانی نباتاتی، لیکن اس کا ظہور اس پانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ زمین میں جو کچھ حیوانات نباتات ہیں یہ سب اگر پانی نہ ہوگا تو موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سیوم فرمایا کہ پانی کے ذریعے زمین پر نباتات اور درختوں میں جو ہریالی آتی ہے اور مختلف قسم کی پھول کھلتے ہیں تو اس سے رونق پیدا ہوتی ہے، جس کو حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پانی کے ذریعے حیات کے پیدا ہونے کو ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کے ذریعے مختلف قسم کی نباتات اور اشجار و اسمار پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان کے اختلاف کا سبب ان کے بیج کا مختلف ہونا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں آیا ان آثار کے ترتب میں اس بیج کا مختلف ہونا کافی ہے یا اس کی کوئی جوہری سبب موجود ہے؟ فرمایا اس اختلاف کو ہم اگر مرجحات کی حد تک مان بھی لیں تو بھی اس کے بارے میں مزید دقت کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی بیج سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے تقویت آتی ہے، غذا بنتی ہے، دوسری کے ذریعے قاتل ہوتا ہے اور اس زہریلا اس میں اثر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تفصیل ذکر کرنا چاہیں تو ایام ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی حقیقت کو سوائے اللہ کی کاریگری اور اس کے لطائف رحمت کے ہم وضاحت نہیں دے سکتے۔ ہم نے نمونہ کلام کے طور پر علامہ ملا صدرہ کا بیان ذکر کر دیا ہے، اسی مورد میں جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی تفصیلات ذکر کی ہوئی ہیں اس سمندری جہازوں کے بارے میں، اور ان کے متعلق مختلف قسم کی باتیں ذکر کی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی وہ سوال اٹھایا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ اتنا بھاری اور وزنی سامان لے کر بھی یہ بحری جہاز اس کے اندر ڈوبتے نہیں ہیں، تو اس کی سائنسی تحلیل پیش کی ہے۔ یہ ہم نے نمونہ کے طور پر چیزیں ذکر کی ہیں اور جدید تحقیقات سے اس میں استفادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جناب ملا صالح مازندرانی نے آسمان سے پانی کے برسانے کے متعلق بھی بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں کہ جس کے ذریعے حیات پیدا ہوتی ہے، ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملا صالح نے یہاں پر بہت سی دیگر روایات سے بھی استفادہ کیا ہے جو اس مطلب سے متعلقہ تھیں۔ یہ بھی انہی روایات میں سے ایک مشہور روایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو امام جواد علیہ السلام سے منقول ہے۔ پھر اس سوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس کی طرف جناب ملا صدرہ نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ یہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف کیوں برستا ہے، حالانکہ اشجار اور درختوں کے اندر یہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اس کے متعلق بحث سے سیوم میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالی نے زمین کو زندہ فرما دیا، تو اس کی تین وجوہات بیان کی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب وجود باری تعالی اور ایک صانع مدبر کے وجود پر دلیل اور برہان ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دیگر آیات سے بھی استفادہ کیا ہے۔ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور دوسری آیت میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ فرمایا اس پانی کے آثار میں غور و فکر سے کام لو، اس کے ذریعے جو مختلف قسم کے منافع اور انسان کے لیے طرح طرح کے فوائد پیدا ہوتے ہیں، اور یہ آثار بہت زیادہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کے ذریعے قوت حاصل ہوتی ہے، غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، بعض کے ذریعے زہریلے
اثرات ہوتے ہیں، اور تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان تمام آثار کا خالق و مالک ایک فاعل قادر و مختار و علیم ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل، اختلاف شب و روز اور سمندری کشتیوں کے بارے میں اور پانی کے ذریعے حیات ارض کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اس سبق کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔